بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ہمارے جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے رب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ سانحہ جڑاں والا جو ہوا ہے، جس طرح کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، ان کے گرجا گھروں کو، عبادت گاہوں کو جس طرح ان کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، کسی ایک شخص کے فعل کی وجہ سے اگر اس نے گستاخی بھی کی تھی یا بے حرمتی بھی کی تھی، تحقیق کے بعد اسے سزا ملنی چاہیے تھی، مگر ایک شخص کا فعل تھا یا دو اشخاص کا فعل تھا، اس کی سزا پوری کرسچن کمیونٹی کو نہیں ملنی چاہیے تھی، نہ ہی ان کی عبادت گاہوں پر حملے ہونے چاہیے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا ہوا ہے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، اگر تم کسی مسلمان فوج کسی جگہ پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہاں درختوں کا بھی خیال رکھا جائے، بوڑھوں کا بھی خیال رکھا جائے، عورتوں کا بھی خیال رکھا جائے اور بچوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو یہ حملہ آور لشکر کے لیے یہ ترجیحات ہیں۔ مگر اس دن آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ، مگر زیادتی کی گئی ہے، وہ لوگ ہماری پناہ میں تھے۔ اب جب بھی ایسا کچھ سانحہ ہوتا ہے، سانحہ سے پہلے گوجرے کا سانحہ ہو چکا ہے، یہ جڑاں والے کا دوسرا سانحہ ہو چکا ہے، تو باتیں ہونے لگ پڑتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے۔ جو میری ایک آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی کمیونٹی بطور معاشرہ اور ہماری ریاست، بطور معاشرہ اور ہماری ریاست، یہ دونوں مجرم ہیں۔ بطور معاشرہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو دین ہے یا مذہب ہے یہ مولویوں کا کام ہے، یہ صرف مولویوں کا کام ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں، اپنی نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، اپنے کام پہ چلا جاتا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو بہترین اعلیٰ اسکول میں پڑھانا ہے، اس کی فیس پے کرنی ہے۔ نہ میں نے اپنے بیٹے کو کہنا ہے بیٹا قرآن پاک سیکھو، نہ میں نے اپنی بیٹی کو کہنا ہے بیٹا قرآن پاک سیکھو۔ قرآن پاک پڑھنا ایک علیحدہ عمل ہے، سیکھنا ایک علیحدہ عمل ہے۔ نہ میں نے اپنے بیٹے کو کہنا ہے بیٹا حدیث کا علم سیکھو، نہ میں نے اپنی بیٹی کو کہنا ہے بیٹا حدیث کا علم سیکھو۔ تو ہم نے دین کو اٹھا کر گروی رکھ دیا ہے ان مولویوں کے پاس، جس کی وجہ سے، اور دوسرا ہماری ریاست نے ایک زیادتی کی ہے۔ جیسے ہمارا جو دنیا کا علم ہے، اسکول سسٹم ہے، ہم نے گورنمنٹ نے پرائمری اسکول بنائے، گورنمنٹ نے مڈل اسکول بنائے، گورنمنٹ نے ہائی اسکول بنائے، گورنمنٹ نے ہائر سیکنڈری اسکول بنائے، گورنمنٹ نے کالجز بنائے ہیں اور گورنمنٹ نے یونیورسٹیز بنائی ہیں۔ یہی سسٹم مدرسوں میں بھی ہونا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں مدرسے، وہاں جیسے ٹیچر گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ویسے ہی مدرسے میں حکومت کی سیلری کے اوپر وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ سلیبس اس کا حکومت متعین کرتی علماء کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد۔ اور جب آپ دیکھ لیں پرائیویٹ سطح کے اوپر بھی دیکھ لیں، بڑے بڑے اسکول بن رہے ہیں۔ کوہ نور گرامر اسکول پرائیویٹ اسکول ہے، لاہور گرامر اسکول پرائیویٹ اسکول ہے، بیکن ہاؤس پرائیویٹ اسکول ہے، اور بے شمار بڑے بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں، الائڈ اسکول۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ معاشرہ نا ہمارا میاں عمر ہے، الائڈ اسکول والے، پنجاب گروپ کالجز والے، کیا یہ لوگ مدرسے نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں۔ کوئی نور گرامر والے کیا یہ مدرسے نہیں بنا سکتے؟ یہ بنا سکتے ہیں، مگر ان کی توجہ اور ترجیحات نہیں ہے، اور ان کی توجہ اور ان کی ترجیحات کو اس طرف کون لے کے آئے گا؟ یہ علماء لے کے آئیں گے، یہ صرف علماء لے کے آئیں گے۔ تو اس میں میں ایک بطور معاشرے میں تمام اپنے معاشرے کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، قرآن پاک سکھائیں۔ پڑھنا نہیں سکھانا، قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سکھائیں، حدیث شریف میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ سکھائیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی جائے بچوں کو۔ اور اسلام رواداری کا مذہب ہے، اسلام میں اقلیتوں کے ساتھ رواداری ہوتی ہے، یہ سکھائی جائے بچوں کو۔ اور اسلام میں میانہ روی ہے، نہ ہی انتہا ہے نہ ہی پستی ہے، میانہ روی ہے، اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ریاست کو بھی ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور جو علماء ہے، علماء کا کام نہیں ہے، کسی غریب بندے کا کام نہیں ہے مدرسہ بنانا۔ وہ غریب بندہ مولوی ہوتا ہے، مدرسہ بنا لیتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کھالیں اکٹھی کر رہا ہوتا ہے، وہ چندے لے رہا ہوتا ہے، وہ صدقے لے رہا ہوتا ہے، خود نہیں لے رہا ہوتا، بچوں کو بھیج رہا ہوتا ہے، جاؤ بیٹا فلاں جگہ جاؤ، وہاں سے چاول پکے ہوئے چاول لے آؤ۔ اور وہ بچوں کو بھی آگے مانگنے کا سکھا رہا ہوتا ہے، وہ مولوی استاد بچوں کو بھی آگے مانگنے کا سکھا رہا ہوتا ہے۔ سارے مدرسے ایسے نہیں ہیں، 20% مدرسے اچھے بھی ہوں گے، 80% مدرسوں کے اوورال بات کر رہا ہوں میں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، بچوں کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، بچوں کے اندر مانگنا شروع ہوتا ہے۔ مدرسے کا کام ہے امیر لوگوں کا،
جو لوگ کوہ نور گرامر سکول بنا سکتے ہیں، لائٹ سکول بنا سکتے ہیں، پنجاب کالج بنا سکتے ہیں، سپیریئر کالج بنا سکتے ہیں، وہ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں، صرف ان کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے توجہ دلانے کی ضرورت ہے ان کی ادھر۔ علامہ طاہر القادری صاحب ان سے بات کریں، مولانا طارق جمیل صاحب ان سے بات کریں، مفتی تقی اسماعیلی صاحب ان سے بات کریں، علامہ الیاس قادری صاحب ان سے بات کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا، مثال کے طور پر جو کسی علاقے کا بڑا ہے، مثال کے طور پر اظہر جاوید گجر صاحب اس پی پی 106 کی سب سے قدور شخصیت ہے، ان کے پاس عالم دین آئیں، ان سے کہیں کہ آپ نے لائٹ سکول بنایا ہوا ہے، اب آپ ایک عظیم الشان مدرسہ بنائیں، اس کے جتنے بھی کھانے کے اخراجات آپ اپنی جیب سے ادا کریں، تعلیمی اخراجات، اساتذہ کی تنخواہ اپنی جیب سے ادا کریں، بچوں کو کپڑے لے کے اپنی جیب سے دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، معاشرے میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ آنے والے 20-25 سالوں میں ہمارے پاس بہترین طالب علم ہوں گے، جو خود اعتماد ہوں گے، اچھا علم سیکھا ہوگا، اور جو آ کر مسجدوں کے ممبر سنبھالیں گے۔ ملک نواز صاحب سابقہ MP ہیں، میں ان کی مثال اکثر کوٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے ادھر سنری روڈ کے اوپر مدرسہ بنایا ہوا ہے، وہ اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں اور بچوں کی تعلیم کے اوپر اخراجات کر رہے ہیں۔ اس کے اندر مزید امپرومنٹ کی گنجائش ہے کہ ان بچوں کو کمپیوٹر بھی سکھایا جائے، ان بچوں کو فزکس بھی سکھائی جائے، ان بچوں کو کیمسٹری، ریاضی، الجبرا، سائنس، انگلش سب کچھ سکھایا جائے۔ وہ جب بچہ اس درسگاہ سے پڑھ کے نکلے، وہ بچہ صرف مولوی نہ بنے، وہ بچہ جج بھی بن سکے، وہ بچہ پائلٹ بھی بن سکے، وہ بچہ اکاؤنٹنٹ بھی بن سکے، وہ بچہ اپنا بزنس بھی کر سکے، بچہ وکیل بھی بن سکے، بچہ اچھا استاد، اچھا پروفیسر بھی بن سکے، اور بچہ عالم دین بھی بن سکے، بچہ مفتی بھی بن سکے۔ تو سوچیں، جس بچے نے فزکس بھی پڑھی ہوگی، کیمسٹری بھی پڑھی ہوگی، اور قرآن کریم بھی پڑھا ہوگا، اور حدیث بھی پڑھی ہوگی، تو وہ بچہ ان عام لوگوں سے، عام پروفیسروں سے، جو جامعات کے پروفیسر ہیں ان سے، اور عام علماء سے جو ان مدرسوں میں پڑھاتے ہیں ان سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ وہ اسلام کی صحیح پکچر پیش کرے گا۔ تو اس میں ضرورت ہے علماء دین خود نہ یہ کام کریں، علماء دین ان لوگوں کے پاس جائیں جو سپیریئر کالج بنانے والے ہیں، جو کوہ نور گرامر سکول چلانے والے ہیں، جو لائٹ سکول بنانے والے ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان کی توجہ کرائیں، اور ان کو بتائیں کہ سر، پنجاب کالج آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے، سپیریئر کالج آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کہ مدرسہ ہوگا، عالمگیر اسلامی یونیورسٹی بنائی جائے۔ اس میں کیا ہو، عالمگیر اسلامی یونیورسٹی کے اندر، اس کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جائے، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات دی جائیں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات دی جائیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا طریقہ سکھایا جائے، حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ سکھایا جائے، حضرت عمر فاروق کا طریقہ سکھایا جائے، اور حضرت عثمان غنی کا طریقہ سکھایا جائے، حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز کی تعلیمات سکھائی جائیں، ایک پوری یونیورسل یونیورسٹی ہو۔ یہ لوگ بنا دیں گے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان کی توجہ کوئی دلانے والا نہیں، وہ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو میں پرزور اپیل کرتا ہوں ان سب لوگوں سے، حکومت سے، علماء سے، خدا کے لیے یہ جو اقلیتیں ہیں ہماری پناہ میں ہیں، ہماری حفاظت میں ہیں۔ کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بات کو پہلے سمجھیں۔ میں اکثر جب اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ جو لوگ غربا ہوتے ہیں، جو لوگ ذہنی طور پر اتنے قابل نہیں ہوتے، ان کے حوالے ہم نے دین کر دیا ہے۔ جو ذہنی طور پر قابل ہیں، ہم ان کو یہ کرتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا ہے، آرمی میں بھیجنا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ ہمارے دین کو ان ذہین لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے دین کو آپ سوچیں کہ ہمارے ملک میں 75 سالوں میں یا آخری 200 سالوں میں دیکھیں کہ امام غزالی کے لیول کا کوئی عالم دین پیدا ہوا ہے، امام بخاری کے لیول کا کوئی عالم دین پیدا ہوا ہے، کوئی اور بھی دیکھ لیں، بے شمار مل جائیں گے، امام احمد رضا خان بریلوی کے لیول کا کوئی عالم دین پیدا ہوا ہے، نہیں، آپ کو شاید کوئی مل جائے، شاید کوئی مل جائے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے یہ مذہب مولویوں کے حوالے نہیں کرنا، ہم نے خود سیکھنا ہے۔ اور میری گزارش ہے، جو ریٹائرڈ پولیس افسر یا ریٹائر ٹیچر یا ریٹائر جرنیل اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ عیاشی کر رہے ہیں، چلو عیاشی کا لفظ غلط ہو گیا، زندگی گزار رہے ہیں، وہ دین کو سیکھیں۔ میرے ماموں چودھری فضل اختر صاحب، میری ان سے گزارش ہے کہ ماموں آپ دین کو سیکھیں۔ کیسے سیکھا جائے گا کہ آپ سب سے پہلے تو جائیں، کسی خانقاہ میں جائیں، وہاں جا کے دیکھیں، ٹائم گزاریں، یہ پاس ہے آپ کے حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز، آبزرویشن کریں۔ اس کے بعد آپ جامعہ امدادیہ مدرسہ ہے جڑا والا روڈ پہ، وہاں جائیں، فیضان مدینہ جائیں، مولانا سردار صاحب کی مسجد میں جائیں، سب سے پہلے آبزرویشن کریں، دیکھیں۔ دیکھنے کے بعد پھر آپ، جب بیعت ہونا کیوں ضروری ہے، بیعت ہونے کے بغیر آپ مکمل نہیں ہو سکتے۔
اللہ تعالیٰ جب اب بیعت ہو جاتے ہیں تو آپ کے اوپر وہ دریچے علم کے آشکار ہوتے ہیں جو عام بندے پر نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھنا جتنے بھی بڑے مفکر گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے اسکالر گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے مفتیان گزرے ہیں، ان کے نظر کا فیاض ہے، کسی کے ساتھ نسبت ضرور ہے، بغیر نسبت کی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی باتیں کرنی تھی۔ شکریہ۔ یا حیو یا قیوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔